السلام علیکم ڈیئر ویور، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جہاں تک میرے چینل کے ذریعے میری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ میں جو ہے اس وقت جو ہے نا ایک گدی ہے جو ہم بہت ہی بڑے ولی اس دنیا سے گزرے ہیں، بہو سلطان، ان کے جو ہے نا مزار پہ پہنچا ہوں۔ یہ بہت صدیوں پرانی جو ہے مزار ہے۔ یہ بہت بڑے ولی ہو کے یہاں سے گزرے ہیں، اس دنیا سے رحلت فرمائی ہے۔ ان کی کرامات کافی ساری موجود ہیں۔ میں جو ہے نا اس وقت دربار کے اندر موجود ہوں، تو میں دربار کا جو ہے نا ویو بھی کرواؤں گا، کیونکہ اس وقت ہم لیٹ پہنچے ہیں، رات کے 10:30 بج رہے ہیں، تو دربار اندر سے بند ہے۔ میں جتنی مجھ سے ہو سکے گا میں دربار کا اندر سے ویو کراؤں گا، اور جو ان کی کرامات ہیں ان کے حوالے سے بھی میں جو ہے نا آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا، جو ان کی ہسٹری ہے اس حوالے سے۔ تو آپ رحمۃ اللہ کا لقب سلطان العارفین ہے، یعنی عارفوں کے سلطان۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے سلسلہ قادریہ کو سلسلہ سروری قادری کے نام سے منظم کیا۔ آپ نے بہت ساری کتب لکھیں۔ شجرہ نسب حضرت علی سے جا ملتا ہے۔ آباء و اجداد ضلع خوشاب سے ہیں۔ آپ حافظ قرآن اور فقیر تھے۔ آپ نے ساری عمر جہاد میں گزاری۔ آپ نے اپنی کتب میں بیان فرمایا کہ ایک دن آپ دیدار الہی میں مصروف تھے کہ اچانک ایک صاحب نور نمودار ہوئے، جنہوں نے اپنیت سے اپنے قریب کیا اور تمہیں آگاہ کیا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، اور پھر فرمایا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں طلب کیے گئے ہیں، اور پھر ایک لمحے میں آپ نے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں خود کو پایا۔ اس وقت اس بارگاہ میں تمام اہل بیت حاضر تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں دست مبارک آگے بڑھا کر میرے ہاتھوں کو پکڑا، اور میں نے حضرت محمد کے ہاتھوں بیعت فرمائی۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرماتے ہوئے جب شاہ سوار نے نظر کی تو میں نے ازل سے اب تک کا تمام راستہ طے کر لیا۔ آپ کا وصال یکم جمادی الثانی میں ہوا۔ سلطان بہو کا مزار مبارک ضلع جھنگ میں ہے۔ آپ کا عرس ہر سال جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کو منایا جاتا ہے۔ حضرت سلطان بہو کے مزار پر کافی سارے لوگ آتے ہیں، دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ اس وقت یہاں دیکھیں، یہ مختلف جو ہے نا کنبے کے لوگ یہاں موجود ہیں، جو نعتیں پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہاں بچے، بوڑھے، فیملیز آئی ہوئی ہیں، لیڈیز بھی ہیں جو قرآن خوانی کر رہے ہیں۔ ہر انسان جو ہے اپنا اس میں محو ہے، قرآن خوانی میں، اور ساتھ میں جو ہے نا نعت پڑھنے میں اور جو ہے نا زیارت کرنے میں۔ تو آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی کرامات، دیکھتے ہیں۔ یہاں یہ کرامات ہے، بچوں کے پیسے اگر ادھر پھینکتے ہیں اس کے اندر، جہاں جس کی منت پوری ہوتی ہے وہ ادھر آ کے کھلونے وغیرہ پھینک جاتے ہیں۔ یہاں جتنے بھی کھلونے ہیں، جن کی منت جن لوگوں کی پوری ہوئی ہے، انہیں دین پیسے اور کھلونے ادھر آ جاتے ہیں۔
جس کے اگر پیسے ڈوب جائیں تو اس کی منت پوری نہیں ہوتی، پیسے اگر اوپر پانی کے تیرتے رہیں تو ان کی منت پوری ہو جاتی ہے۔ حضرت بہو سلطان کی بہت سی کرامات ہیں، ان کرامات میں سے ایک کرامات میں آپ کو سناتا ہوں۔ جب آپ شور کوٹ میں کاشتکاری کرتے تھے تو افلاس اور غربت سے تنگ ایک شخص بزرگوں کی تلاش میں مارے مارے پھرا کرتے تھے۔ کہیں سے کوئی اللہ کا بندہ مل جائے، اس کی دعا سے میری غربت اور تنگ دستی دور ہو جائے۔ اسی طلب میں وہ ایک فقیر کی خدمت میں رہنے لگا اور اس کی جان توڑ خدمت کی۔ ایک دن فقیر کو اس کے حال پر رحم آ گیا اور پوچھا، تیری مراد اور حاجت کیا ہے؟ اس سید نے عرض کی کہ میرا بڑا کنبہ ہے اور قرض بہت ہو گیا ہے، جوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں اور افلاس اور تنگ دستی کی وجہ سے ان کی شادی بھی نہیں کر سکتا، ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں، عینی مدد کے علاوہ میری تنگ دستی کا علاج ممکن نہیں ہے۔ سید صاحب سے مخاطب ہو تب اس فقیر نے کہا کہ میں تجھے ایک مرد کامل کا پتہ بتاتا ہوں، سوائے اس کے تمہارے مسائل کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ تو سخی سلطان بہو کے پاس شور کوٹ جھنگ چلا جا اور ان کے بارگاہ میں عرض پیش کر وہ پریشانیاں حل کر دے گا۔ سلطان بہو کے پاس پہنچ گئے، لیکن ان کی مایوسی کی کوئی حد نہ رہی۔ جب دیکھا کہ آپ کھیتوں میں ہل چلا رہے ہیں اور انہیں ارد گرد سے پتہ چل چکا تھا کہ لوگ آپ کو فقیر کی حیثیت سے نہیں، کسان کی حیثیت سے جانتے ہیں، یہ دیکھ کر مایوس حال میں واپس مڑنے والے تھے کہ سخی سلطان العارفین نے جو ان کی جوان کی قلبی کیفیت سے آگاہ ہو چکے تھے، ان کو آواز دی۔ آپ کی آواز سن کر سید صاحب کو کچھ حوصلہ ملا، دل میں کہنے لگے کہ اب خود بلایا ہے تو عرض پیش کرنے میں کیا حرج ہے۔ سید صاحب نے قریب آ کر سلام کیا۔ آپ نے سلام کے جواب دیا، پوچھا کہ کس ارادے سے یہاں آئے ہو؟ سید نے تمام بات بتا دی۔ آپ نے فرمایا، سید صاحب مجھے پیشاب کی حاجت ہے، آپ میرا حل پکڑ کے رکھیں، میں پیشاب سے فارغ ہوں تو آتا ہوں۔ آپ نے پیشاب کیا۔ آپ نے مٹی کا ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد وہ ڈھیلا ہاتھ میں لے لیا۔ سید صاحب سے مخاطب ہوئے، شاہ صاحب آپ مفت زحمت اٹھائی ہے، میں تو ایک جٹ آدمی ہوں۔ سید صاحب کا دل پہلے ہی مایوسی سے جلا ہوا تھا، طیش میں آ کر بولے، ہاں میری یہ سزا ہے کہ سید ہو کر میں جٹ کے سامنے سائل کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ سلطان العارفین کو جلال آیا، اپنے زبان مبارک سے کچھ اشعار پڑھتے ہوئے پیشاب والا ڈھیلا زمین پر دے مارا۔ آپ کے پیشاب والے ڈھیلا زمین پر دور تک لڑکتا ہوا چلا گیا۔ وہ جن مٹی کے ڈھیلوں سے لگا وہ سونے کے بنتے چلے گئے۔ سید صاحب کی حالت دیکھ کر دم بخود